السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ دور کہیں ایک پریوں کا دیس ہوا کرتا تھا جس کا نام تلسمان تھا۔ وہاں کی ملکہ بہت ہی رحم دل اور بے حد طاقتور تھی۔ اس دیس کی پریوں کی ایک خاص بات تھی کہ جب وہ لڑکپن یعنی 13 سال کی عمر کو پہنچتیں تو انہیں ایک خاص طاقت قدرت کی طرف سے ملتی تھی۔ اسی لیے بہت سے جنات اور دیو اس دیس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی ساری طاقتوں کا راز جان سکیں اور پریوں کو اپنا غلام بنا سکیں۔ انہی جنات کی وجہ سے تمام پریاں اپنے دیس چھوڑ کر تلسمان میں ہی آ کر بس گئی تھیں۔ ملکہ کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام مہناز اور چھوٹی کا نام رخسار تھا۔ آج ملکہ کی بڑی بیٹی مہناز کی شادی تھی۔ ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ رخسار بھی ہر طرف مٹھائیاں بانٹ رہی تھی۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ دوسروں سے بالکل الگ تھی۔ اب وہ اپنے لڑکپن کو پہنچ گئی تھی مگر ابھی تک اس کو اس کی طاقت نہیں ملی تھی۔ سب حیران تھے کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہر پری کو اس کی 13ویں سالگرہ کی رات چاند کی روشنی میں اس کی طاقت ملتی تھی مگر رخسار کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے شادی میں سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مگر رخسار کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے اندر لالچ گھمنڈ جیسی کوئی علامت نہیں تھی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے وہ اس کا خوب ساتھ دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد مہناز کے نکاح کی تقریب شروع ہوئی اور سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ رانی نے رخسار کو ایک قیمتی ہار جو اس نے مہناز کو تحفے کے طور پر دینے کے لیے بنوایا تھا لینے کے لیے بھیج دیا۔ اب رخسار محل سے نکل کر ہار لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب رانی مہمانوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی تبھی اچانک سے زمین زور زور سے ہلنے لگی اور ہر طرف کالا دھواں پھیلنے لگا۔ لوگوں نے خوف سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ دیواروں کے ہلنے سے ان پر لگی آگ کی ایک مشعل زمین پر گر پڑی اور آگ بھڑک گئی۔ رانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ دھواں کیسا ہے۔ اسی وقت ایک خوفناک آواز آنے لگی اور اس آگ میں سے ایک بھیانک دیو باہر آیا اور کہنے لگا کہ آخرکار اتنے سالوں کی محنت کے بعد مجھے تلسمان میں آنے کا راستہ مل ہی گیا۔ اب مجھے یہاں پر راج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں تم سب کی طاقتیں چھین کر تم لوگوں کو اپنا غلام بناؤں گا۔ ملکہ مہناز کو کہیں چھپا دیتی ہے اور اب اسے رخسار کی فکر ہونے لگی تھی۔ پھر ملکہ ہمت کر کے اس دیو کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر دیو زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی رخسار وہ ہار لے کر محل میں داخل ہوتی ہے۔ رانی رخسار کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ رخسار کے پاس اس کی کوئی طاقت موجود نہیں تھی۔ رخسار بھی اس دیو کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے مگر وہ ایسا ظاہر نہیں ہونے دیتی اور چپ چاپ کھڑی رہتی ہے۔ تبھی جن اچانک بوکھلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ رانی دیو کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور وہ دیو خوف سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ پھر اچانک سے چلا کر یہ کہتے ہوئے کہ یہ نہیں ہو سکتا غائب ہو جاتا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا طاقتور جن اچانک سے ڈر کر خوف کے مارے غائب کیسے ہو گیا۔ ملکہ خود بہت حیران تھی۔ اس نے اپنے تمام پہرے داروں کو پہرا سخت کرنے کا حکم دیا اور اڑ کر پورے تلسمان کا جائزہ لیا کہ وہ جان سکے ایسی کون سی جگہ تھی جہاں سے وہ جن ہماری سلطنت میں داخل ہوا مگر اس کو گھوم کر بھی وہ جگہ نہ مل سکی۔ وہاں جن جب اپنی طلسمی دنیا پر پہنچا تو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ کر آ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے گرو کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر ملکہ جب اپنے محل میں واپس آئی تو بہت سے سوالات اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ اتنے پہرے اور حفاظت کے بعد بھی وہ جن ہمارے تلسمان میں کیسے آ گیا اور پھر چھوٹا ہو کر غائب کیوں ہو گیا؟ ملکہ کو جب کچھ نہ سوجھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنی کالی طاقتوں کے ذریعے تلسمان آ تو گیا مگر یہاں کا طلسم جھیل نہیں پایا، اسی لیے وہ چھوٹا ہو کر غائب ہو گیا۔ ملکہ جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور وہ سب لوگ بھی اس کی بات سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے مگر پھر بھی ملکہ چاہتی تھی کہ اسے یہ جاننے کا وقت ملے۔ ملکہ نے سب سے کہا کہ شادی کی رسومات پوری کی جائیں۔ جیسے ہی شہنشاہ پری اپنے عمل کو پورا کر کے حجرے سے باہر آئیں گی تو ہم ان سے اس واقعے کی اصلیت جانیں گے۔ دراصل شہنشاہ پری تلسمان کی 300 سال پرانی پری تھی۔
وہ ہر جادو میں ماہر تھی اور بے حد طاقتور تھی۔ انہوں نے کئی سو سالوں سے طلسمان کی حفاظت بہت ہی بڑی مخلوقات سے کی تھی۔ ملکہ کو یقین تھا کہ اس واقعے کی حقیقت شہنشاہ پری ضرور ظاہر کریں گی، مگر وہ زیادہ تر اپنے حجرے میں روحانی عملیات اور عبادات میں مصروف رہتی تھیں، بہت کم باہر آتی تھی۔ اگلے 4 دن میں انہوں نے اپنے حجرے سے باہر آنا تھا، اس لیے ملکہ ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ شادی کی تمام رسومات ادا کر دی گئیں اور شہزادی مہناز کو بڑے دھوم دھام سے رخصت کیا گیا۔ اس کے بعد تمام پریاں طلسمان کی حفاظت میں لگ گئیں اور اپنی جادوئی طاقت سے اس راز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر جن اپنے گرو کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مہا گرو، میں کئی سو سالوں سے آپ کا چیلا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، بہت سی جادوئی طاقتوں کا مالک بنا اور انہی طاقتوں کی وجہ سے میں نے بہت سی سلطنتوں پر قبضہ بھی کیا۔ مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے آپ کے کہنے پر ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے میں اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کروں، پھر ایسا کیوں ہوا؟ گرو نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ 3 آنکھوں والا عمل نہ کرنا، مگر تم نے یہ عمل چھپ کر کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے علم نہیں کہ تم کیا کرتے ہو؟ مجھے تمہاری ہر لمحے کی خبر موکلوں کے ذریعے ملتی رہتی ہے۔ تمہیں کہا تھا کہ جس دن تمہارے کالے علم کا کالا سایہ بڑھ گیا، اس دن وہ پیشن گوئی سچ ہو جائے گی، کیونکہ وہ عمل تمہیں 100 سال بعد کرنا تھا، لیکن تم نے زیادہ طاقت کی لالچ میں آ کر یہ عمل پہلے کر لیا۔ اب تمہاری برائی کی طاقت ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ تو جن نے کہا، میرے آقا مجھے معاف کر دیں، میں زیادہ طاقت کی لالچ میں آ کر بہک گیا تھا۔ تو گرو نے کہا کہ میرا حال دیکھ کر بھی تجھے عقل نہ آئی؟ یہ لالچ ہی تو تھی جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ تو جن قدموں میں گر جاتا ہے اور اس مسئلے کا حل پوچھتا ہے۔ تو گرو کہتا ہے کہ یہ تو 4 دن بعد ہی پتہ چلے گا، جب شہنشاہ پری اپنے حجرے سے باہر نکلے گی، تو ہی میں اپنے شیطانی آئینے سے شہنشاہ پری کا مقصد جانوں گا۔ دوسری طرف ملکہ اسی واقعے کی جگہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر کار ایسا کیا ہوا کہ وہ جن اتنا چھوٹا ہو کر غائب ہو گیا۔ اچانک اس کے پاس شہزادی رخسار آئی اور کہنے لگی، ماں آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے پاس طلسمانی طاقت ہے، ہم ضرور اس جن کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو ملکہ رخسار کا خوبصورت اور معصوم سا چہرہ دیکھ کر مسکرائی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ رخسار کے آتے ہی وہ جن اچانک سے بوکھلا گیا تھا، حالانکہ تمام پریاں اپنی پوری طاقت سے اس جن کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ تو کیا وہ رخسار کو دیکھ کر بوکھلا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو اس میں کیا منطق ہے؟ رخسار ایک معصوم بچی ہے اور ابھی تک کسی طاقت کی مالک نہیں ہے۔ ملکہ اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ رخسار نے ملکہ کو آواز دے کر کہا کہ ماں آپ کہاں کھو گئیں؟ میں نے کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ملکہ نے کہا، ہاں جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے، اور کل جب شہنشاہ پری حجرے سے باہر آئیں گی تو سب چیزوں کا خلاصہ ہو جائے گا۔ اسی رات کو جب شہزادی رخسار اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ ہر طرف آگ لگی ہے اور ایک پری کے ہاتھ میں سونے کی تلوار ہے، اور اس کی مدد سے وہ طلسمان کی تمام کاری طاقتوں کا مقابلہ کر کے روشنی پھیلا رہی ہے۔ اس کے بال سونے کے ہیں اور خوبصورت روحانی سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ وہ اسی جن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اچانک سے رخسار یہ خواب دیکھ کر اٹھ جاتی ہے تو دیکھتی ہے ہر طرف سچ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر آگ اس کے آس پاس ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ نہیں کہتی۔ اتنے میں پورے محل میں شور برپا ہو جاتا ہے کہ شہزادی رخسار کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام پریاں آگ بجھاتی، رخسار صحیح سلامت سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سب بہت حیران ہوئے اور رخسار سے آگ سے صحیح سلامت بچنے کا سبب پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ کچھ دیر بعد جب رخسار میں تھوڑی ہمت آئی تو رخسار نے ملکہ کو اپنا خواب بتایا۔ ملکہ یہ خواب سن کر چونک پڑی۔ ملکہ نے رخسار کو کہا کہ کسی سے خواب کا ذکر نہ کرنا۔ صبح جب شہنشاہ پری اپنے حجرے سے باہر آئیں گی تو میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی۔ رخسار ملکہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھتی ہے۔ بہت پوچھنے پر بھی ملکہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ رخسار کو سلانے کے بعد ملکہ رب سے دعا کرتی ہے کہ کاش جو وہ سوچ رہی ہے وہ سچ ہو جائے۔ اگلے دن شہنشاہ پری اپنے حجرے سے باہر نکلی تو ساری پریوں نے خوب شامیانے بجائے اور پری کا استقبال کیا۔ پریوں سے ملنے کے بعد شہنشاہ پری نے ملکہ اور رخسار کو اندر بلایا۔ ملکہ کے اندر جاتے ہی شہنشاہ پری نے ملکہ سے کہا کہ 2 دن بعد وہ جن اپنے گرو اور فوج کے ساتھ ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ شہنشاہ پری ایسا کیسے ممکن ہے؟ جو پیشن گوئی ہے اس کے مطابق 100 سال بعد ایسا ہونا تھا۔ اس وقت تک ہم اپنی طاقتوں پر مکمل طور پر عبور حاصل کر چکے ہوں گے۔ تو شہنشاہ پری کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا اسے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اب ہمیں بھی وقت سے پہلے ہی اس جن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنی ہوگی۔
تبھی ملکہ شہنشاہ پری کو رخسار کا خواب بتاتی ہے۔ خواب سن کر شہنشاہ پری کچھ دیر رخسار کے چہرے کو غور سے دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے کہ آج میں تم دونوں کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ دور کہیں پریوں کا ایک انوکھا دیس ہوا کرتا تھا۔ ہر پری ایک انوکھی طاقت کی مالک تھی۔ اس دیس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریوں کو انسانوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ انسانوں کی بھیس بدل کر مدد بھی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن ملکہ کی بیٹی بھیس بدل کر باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اسے ایک بوڑھا فقیر نظر آیا جو کہ بہت ہی بری حالت میں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر پری اس کے پاس آئی اور اسے کچھ کھانے کو دیا اور فقیر سے اس کی اس حالت کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے 2 بچے بیماری کے سبب مر چکے ہیں اور بیوی شدید بیمار ہے۔ گھر میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں اور وہ محنت کر کے کچھ کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنی بیوی کا علاج کر سکے۔ پری اس کی کہانی سن کر آبدیدہ ہو گئی اور فقیر کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ اس طرح روز وہ فقیر باغ میں آتا اور پری اس کی مدد کرتی۔ ایک دن فقیر نے پری سے پوچھا کہ آپ تو پریوں کی طرح خوبصورت ہیں اور کہیں کی شہزادی لگتی ہیں، اس دنیا کی تو لگتی ہی نہیں۔ تو پری اس کی بات سن کر ہنس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں ایک پری ہی ہوں اور پرستان سے آئی ہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو فقیر زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ کیوں مذاق کر رہی ہیں، ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے۔ تو پری اپنا ہاتھ گھماتی ہے تو سامنے بہت سے پھل آ جاتے ہیں۔ فقیر یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ تو واقعی میں ہی پری ہیں۔ اس طرح سے دونوں کی دوستی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ کئی دنوں تک ملتے رہتے ہیں۔ پری بہت سی باتیں فقیر کو پرستان اور پریوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایک دن فقیر پری سے اس کی دنیا یعنی پرستان دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ فقیر کے بہت اصرار پر پری مان جاتی ہے اور وہ اگلے دن فقیر کو پرستان لے جاتی ہے، جہاں کی خوبصورتی اور انوکھی طاقتیں دیکھ کر فقیر دنگ رہ جاتا ہے۔ فقیر ملکہ کے محل میں جانے کی ضد کرتا ہے تو پری کہتی ہے وہاں انسانوں کو جانے کی اجازت نہیں، ادھر بہت سی جادوئی طاقتیں ہیں۔ فقیر کہتا ہے تو کیا وہاں کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی؟ پری کہتی ہے وہاں جن دیو انسان کوئی بھی نہیں جا سکتا، ادھر سخت پہرا ہے۔ فقیر کہتا ہے کوئی تو راستہ ہوگا۔ پری کہتی ہے ہاں، مگر اس پہرے کو ہٹانا کسی کے بس کی بات نہیں، اسے صرف ملکہ ہی ہٹا سکتی ہے۔ تو فقیر بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے۔ پری کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقیر کہتا ہے اتنی دور آ کر میں پرستان کا محل نہ دیکھ سکا تو کیا فائدہ؟ لگتا ہے میں یہ خواہش لے کر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ پری سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا اور پری اسے محل دکھانے کے لیے مان جاتی ہے۔ پری کہتی ہے ایک راستہ ہے، اگر میں ان 7 پریوں کے پہرے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دوں تو تم محل دیکھ سکتے ہو۔ فقیر خوش ہو جاتا ہے اور پری 7 رنگوں کی روشنی والے پہرے کو آئینے کی مدد سے پلٹ دیتی ہے اور فقیر محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ہر طرف کالا دھواں پھیل جاتا ہے اور تمام روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ ملکہ اور تمام پریوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ پرستان میں کوئی گھس گیا ہے۔ پری بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ فقیر اچانک ایک بہت بڑے طاقتور جن میں بدل جاتا ہے اور اس کی طاقت سارے محل کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر جن خون خوار کہکے لگانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پریاں جتنی خوبصورت ہوتی ہو اتنی ہی بیوقوف بھی ہوتی ہو، کسی کا بھی یقین کر لیتی ہو۔ تمام پریاں غصے سے ملکہ کی بیٹی کی طرف دیکھتی ہیں تو ملکہ کی بیٹی بہت شرمندہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے پرستان کے اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی اور انسانوں سے محبت اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ میں کئی 100 سالوں سے پرستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ محنت کر کے تمام کالی طاقتوں پر عبور حاصل کیا ہے۔ آخرکار آج میں اپنا خواب پورا کروں گا۔ تم لوگ میرے غلام بن جاؤ گے اور تمہاری ساری طاقتیں میری ہو جائیں گی۔ ملکہ اور 7 پریاں اپنی پوری طاقت سے جن کا مقابلہ کر رہی تھی مگر وہ بہت طاقتور بن چکا تھا۔ پری نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر وہ اس جن کے ارادے کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تو اس نے تمام پریوں اور ملکہ سے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں پرستان اور آپ سب کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دوں گی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر پری 7 پریوں کی روشنی اور جن کی شیطانی طاقت کے درمیان آ گئی تاکہ جن کو تمام پریاں مل کر قابو کر سکیں، مگر 7 پریوں کی روشنی اور جن کے طلسمانی طاقت واپس پلٹنے کی بجائے پری کے اندر سمانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پری روشنی سے بھر گئی اور یہ روشنی پورے محل میں پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ساری روشنی پری میں سما گئی تو پری مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پورے پرستان کی طلسمانی طاقت سے بھری تلوار تھی، اس کے بال سنہرے ہو گئے تھے اور سفید خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔
तमाम परियों और मलका ने यह नज़ारा अपनी आंखों से देखा। परी ने जब गुस्से से जिन को देखा तो उसकी सारी ताकत ख़त्म हो गई और वो एक आम सा जिन बनकर छोटा हो गया और वहाँ से फरार हो गया। मलका जिन के फरार होने से परेशान हो गई तो उस परी ने कहा कि एक दिन हम सब मिलकर उस जिन का खात्मा करेंगी। शहजादी रुखसार और मलका बहुत हैरानी से शहंशाह परी की कहानी सुन रही थी। अचानक रुखसार ने पूछा, शहंशाह परी तो फिर आगे क्या हुआ? तो शहंशाह परी ने कहा, जिनके जाने के बाद सारा परिस्तान तिलिस्मानी हो गया और उस देश का नाम परिस्तान से तिलिस्मान पड़ गया। उस परी को मलका ने शहंशाह परी का नाम दिया, जो उस दिन से परिस्तान की हिफाजत करने लगी और सबकी रानी बन गई। इस हादसे के बाद हमने इंसानों की दुनिया में जाना बंद कर दिया और तिलिस्मान के पहरे और सख्त कर दिए ताकि फिर कोई यहाँ दाखिल ना हो सके। रुखसार ने कहा, इसका मतलब वो शहंशाह परी आप हैं? शहंशाह परी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ वो मैं ही हूँ। पिछले कई सौ सालों से मैं अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करते आई हूँ। जिस जिन ने उस दिन हमला किया था वो उसी जिन का चेला है जिसने परिस्तान में हमला किया था, मगर उसके चेले ने अपने गुरु की इजाज़त के बिना हमला किया, ये समझकर कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। अब वो 2 दिन बाद दोबारा हमला करेगा। रुखसार कहती है कि जब उस जिन ने हमला किया तब आप तो हुजरे में थीं, तो वो किससे डर कर भागा, ये बात समझ में नहीं आई। तो शहंशाह परी कहती है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा, बस तमाम परियों को हुक्म दो कि वो पूरे तलिस्मान में पहरे सख्त कर दें और आसमानी पहरे को दुगना कर दें। चुनांचे ऐसा ही होता है। फिर शहंशाह परी रुखसार को जाने का कहती है और मलका को अपने हुजरे में बुलाती है। काफ़ी वक्त बाद जब मलका हुजरे से बाहर आई तो रुखसार मलका के चेहरे की घबराहट और बेचैनी को देखकर डर गई। जब रुखसार ने पास आकर पूछा तो मलका ने रुखसार को फ़ौरन गले लगा लिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, हम ज़रूर जीतेंगे। अब पूरे तलिस्मान में तमाम पहरे इतने सख्त कर दिए गए थे कि परिंदा भी पर ना मार सके। 2 दिन बाद अचानक से पूरे आसमान पर काले साए फैलने लगे और हर तरफ अंधेरा छाने लगा। तमाम परियां अपनी अपनी ताकत के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार थीं। अचानक से ज़ोरदार धमाका सा हुआ और जिन और उसका गुरु आसमान पर नमूदार हुए। तमाम परियों ने अपने जादुई तीरों से पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला किया, मगर 2 घंटे की मुसलसल जंग के बाद आखिरकार वो तिलिस्मान में दाखिल होने में कामयाब हो गए। मलका ने रुखसार को एक जादुई कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद इन दोनों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और छड़ी को परियों की तरफ घुमाया, जिससे आग निकली और तमाम परियां एक आग से बनी रस्सी में बंध गईं। मगर मलका और शहंशाह परी पर उन मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु ने शहंशाह परी से कहा कि पहचाना मुझे, अब तू मुझे कैसे रोकेगी, क्योंकि तेरी तमाम परियां मेरे जादू के जाल का शिकार हो चुकी हैं और मैं अब तुझसे ज़्यादा ताकतवर बन के आया हूँ। तो शहंशाह परी कहती है कि जब जब तेरे गुनाहों का काला शैतानी साया हदूद से बढ़ेगा, मेरे जैसी कोई नूरानी ताकत तेरा खात्मा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो चेला जिन अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, शैतानी आने ने हमें जो चेहरा दिखाया था मैंने उसको यहाँ देखा है और आपको भी आकर बताया था, मगर लगता है इन लोगों ने उसको कहीं गायब कर दिया है, क्योंकि मुझे वो इन परियों में नहीं दिख रहा। चेले की बात सुनकर गुरु ने अपने तमाम गुलाम मुवक्किलात को वो चेहरा दिखाकर हुक्म दिया कि तिलिस्मान में फैल जाओ और इसको कहीं से भी ढूंढ निकालो। तमाम मुवक्किल गुरु के हुक्म की तामील के लिए तिलिस्मान के कोने कोने में फैल जाते हैं। गुरु की बातें सुनकर तमाम परियां शहंशाह परी और मलका की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती हैं कि आखिर हम में वो ऐसा कौन है जिसको ये जिन ढूंढ रहा है। शहंशाह परी को मलका के चेहरे पर परेशानी के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे, तो वो मलका से कहती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, जीत हमारी ही होगी। इतने में मुवक्किलात कहीं से भी शहजादी रुखसार को ढूंढ कर ले आते हैं। रुखसार को देखकर तमाम परियां दंग रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि रुखसार के पास तो कोई ताकत नहीं है, वो तो एक आम सी लड़की है, फिर वो इस जिन और उसके गुरु के लिए इतनी अहम क्यों है। जब गुरु रुखसार को देखता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि चेले, ये वो लड़की है जिसको देखकर तुम खौफजदा हो गए थे। ये छोटी सी, मामूली सी, कमज़ोर सी लड़की, ये तो मेरी एक फूंक भी ना सह सकेगी। और शैतानी आने को लगता है ये हमारे लिए ख़तरनाक है, और फिर से हंसने लगता है। तो शहंशाह परी कहती है, भूल मत कि जब मैंने तुझसे मुकाबला किया था तब मैं भी एक छोटी सी मामूली लड़की ही थी, मगर जिस पल मैंने खुद पर यकीन किया तो मेरे रब ने मुझे नूरानियत से भर दिया और मैंने तेरे हर वार को बेअसर कर दिया। रुखसार को कम मत समझ, उसको बस खुद पर यकीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तेरे शैतानी आईने ने तुझे वो नहीं दिखाया जो मेरे नूरानी आईने ने मुझे दिखाया है, और उसकी पेशन गोई कभी गलत नहीं होती।
شہنشاہ پری کی باتیں سن کر گرو تھوڑا گھبراتا تو ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی طاقت کے راگ الاپنے لگتا ہے۔ رخسار بڑے غور سے چپ چاپ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے ڈر سے ہمت مل رہی تھی۔ گرو نے جب رخسار کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا، تو اس کو غصہ آنے لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس سے گرو کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو گرو غصے میں اپنی پوری طاقت سے شہنشاہ پری اور ملکہ پر حملہ کرتا ہے۔ شہنشاہ پری اور ملکہ بھی اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر رخسار اچانک ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ تبھی شہنشاہ پری رخسار سے کہتی ہے، رخسار بس اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے اندر کی روشنی کو باہر نکالو۔ تمہیں خود پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ تم سب سے خاص ہو۔ گرو شہنشاہ پری کی باتوں سے ڈر جاتا ہے، تو وہ شہنشاہ پری کو کمزور کرنے کے لیے تمام بندھی ہوئی پریوں کے ارد گرد آگ لگا دیتا ہے، تاکہ ان کے پر جل جائیں اور ان کا جادو بیکار ہو جائے۔ شہنشاہ پری جیسے ہی گرو کو روکنے کے لیے اپنا دھیان پریوں کی طرف کرتی ہے، تب بھی گرو اس پر وار کرتا ہے اور شہنشاہ پری زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رخسار، جو کہ ہوا میں جھول رہی تھی، غصے سے گرو اور جن کو دیکھتی ہے اور ہر طرف تیز روشنی پھیل جاتی ہے اور روشنی میں سے تیر نکل کر تمام موکلات کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب روشنی ہٹ جاتی ہے تو سب رخسار کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے بال سنہری ہو گئے تھے اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی سونے کی تلوار تھی، اور اس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رخسار کے ایک اشارے پر تمام پریاں اس منتر سے آزاد ہو گئیں اور رخسار کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ گرو نے جب شہنشاہ پری کی پیشن گوئی کو سچ ہوتے دیکھا تو خوف سے چھوٹا ہونے لگا۔ جن، جو کہ پہلے ہی رخسار کے تیروں کا شکار ہو چکا تھا، اب کسی قابل نہیں تھا۔ گرو جتنا چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، رخسار اتنی ہی بڑی ہو رہی تھی۔ ملکہ کو رخسار پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس روپ میں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی اور شہنشاہ پری کو کہتی ہے کہ آپ نے ہی رخسار کو اس کام کے لیے چنا تھا، میں جانتی ہوں، مگر آپ خود بھی تو اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ تو شہنشاہ پری کہتی ہے کہ جس پل میں اپنے حجرے میں نورانی عمل میں مصروف تھی، میں نے رخسار کو طلسمان میں روشنی پھیلاتے دیکھ لیا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ جو کام میں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا وہ کام رخسار پورا کرے گی، کیونکہ میں نے اس جن کا مقابلہ پوری شدت سے کیا تھا، مگر پھر بھی وہ طلسمان سے فرار ہو گیا تھا۔ لیکن رخسار اس جن اور اس کی تمام فوج کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے طلسمان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گی۔ اسی وقت کسی کی سسکیوں کی آواز شہنشاہ پری اور ملکہ کے کانوں میں سنائی پڑتی ہے۔ جب وہ دوسری طرف نظر گھما کر دیکھتی ہیں تو رخسار نے گرو کو اپنے نورانی ڈور میں باندھا ہوا تھا اور ہوا میں یہاں وہاں اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ گرو رحم کی بھیک مانگنے لگا اور کہا کہ مجھے ایک موقع دے دو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب تو میری فوج بھی ختم ہو گئی ہے اور میرے پاس میری کوئی طاقت بھی نہیں رہی۔ میں اب تم لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ نورانیت سے شیطانیت کبھی نہیں جیت سکتی۔ تو شہنشاہ پری کہتی ہے کہ رخسار، جو غلطی میں نے کی وہ تم مت کرو، اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ، تاکہ آئندہ یہ کوئی شیطانی عمل کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ شہنشاہ پری کی بات سن کر رخسار فوراً چمکتی تلوار کے وار سے گرو کا سر قلم کر دیتی ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ پری، جو کہ گرو کے وار کا شکار ہو گئی تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ جنگ ختم ہوتے ہی سب پریاں شہنشاہ پری کی تیمارداری میں لگ گئیں، مگر شہنشاہ پری رخسار اور ملکہ کے ساتھ کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ شہنشاہ پری نے رخسار سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اس تخت پر بٹھا کر اس ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں۔ میں نے پچھلے 300 سال اس طلسمان کی حفاظت کی ہے، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم نے اس جن کا مقابلہ بخوبی کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم طلسمان کی حفاظت بھی مجھ سے بہتر کرو گی۔ رخسار کہتی ہے کہ شہنشاہ پری، میں آپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، مجھے نہیں چاہیے یہ تخت اور ذمہ داری، یہ کام آپ کو ہی سچتا ہے۔ تو شہنشاہ پری کہتی ہے کہ طلسمان میں ایک ہی شہنشاہ پری ہو سکتی ہے، میرا وقت اب ختم ہو چلا، اب تمہارا وقت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اپناؤ اور مجھے خوشی خوشی الوداع کرو۔ پھر ملکہ سے کہتی ہے کہ تم نے بھی اپنی ذمہ داریاں خوب نبھائی ہیں، میں اپنی یہ نورانی چھڑی تمہیں بطور تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ اس کے استعمال سے تم ہر مشکل کا حل نورانی آئینے سے پوچھ سکتی ہو اور جب چاہو مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ میرا بس جسم پردہ کر رہا ہے، میں تو یہیں رہوں گی تم لوگوں کے پاس۔ رخسار اور ملکہ یہ سن کر رونے لگتی ہیں اور شہنشاہ پری ایک روشنی بن کر غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ملکہ اور رخسار کمرے سے باہر آ کر سب کو شہنشاہ پری کے بارے میں بتاتی ہیں اور سب پریاں اداس ہو جاتی ہیں۔ اسی وقت محل کی چھت پر لگا جھومر چمکنے لگتا ہے
اور اس میں سے بہت ساری روشنی کی کرنیں تمام پریوں پر پڑتی ہیں اور سب کے پاس ایک جادوئی ہیرا آ جاتا ہے جو شہنشاہ پری کی طرف سے سب پریوں کو بیش قیمتی تحفہ ہوتا ہے، جس کی مدد سے وہ جب چاہیں شہنشاہ پری سے مدد مانگ سکتی ہیں۔ اس کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ رخسار نے طلسمان کی شہنشاہ پری کی ذمہ داری اچھے سے سنبھال لی اور ملکہ نے محل اور پریوں کی۔ اب طلسمان پہلے سے زیادہ محفوظ اور پرسکون ہے اور کوئی بھی شیطانی طاقت طلسمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔